الحمد للہ رب العالمین۔ میں نے 7 سال سعودیہ میں کام کیا، آنا جانا ہوتا تھا۔ ابھی میرا ویزے میں رکاوٹ ہے تو آپ روزانہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی 5 تسبیح پڑھ کے دعا کیا کریں۔ میرے ماموں تقریباً 25 سال سے اپنی بہن سے ناراض ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ 3 دن سے زیادہ ناراض ہونا چاہیے وہ اسلام کے بھی خلاف ہے، فوراً شروع کرنی چاہیے۔ میں نے نیت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے عمرے پہ بلائیں تو میں وہاں جا کے رفع یدین کروں گا۔ تو کرتے ہیں، کسی کو کیا فرق پڑتا ہے ایک آدمی کے رفع یدین کرنے سے؟ تم کو تو رفع یدین کا معنی بھی نہیں آتا ہوگا کہ پوری نماز میں کتنے مقام پہ رفع یدین ہے، اور اگر حدیث پہ عمل کرتے ہو، حدیث میں تو بین السجدتین بھی رفع یدین ہے، وہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنی ہے۔ طواف کا معنی ہوتا ہے 7 چکر پورے ہو گئے، اب 2 رکعت پڑھیں، اب پھر اور طواف شروع کریں۔ یہ معنی نہیں طواف کا کہ 1 چکر کا 1 طواف ہے۔ اگر بغیر داڑھی دینے والے شخص کا اذان دینا، اذان تو ہو جائے گی، لیکن کوشش کیا کریں کہ وہ لوگ اذان دیں، نمازیں پڑھائیں جن کی داڑھی ہو۔ کہتے ہیں جی کہ قربانی کا جانور جب ہم ذبح کریں تو کیا سر پہ کپڑا ڈالیں؟ کیوں کپڑا ڈالیں جی؟ نماز میں کپڑا ڈالنا منع ہے، قربانی کے وقت کپڑا ڈالیں؟ پتہ نہیں مسئلے گھڑتے کہاں سے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری شادی کو 14 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہوئی۔ آپ بھی سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کریں اور دونوں میاں بیوی چیک اپ بھی کرائیں کہ آخر نقص کس میں ہے۔ خانہ کعبہ پر اور حجر اسود پر اور مقام ابراہیم پہ، رکن یمانی پہ خوشبو لگاتے رہتے ہیں عرب لوگ، تو اگر خوشبو لگی اور آپ نے احرام میں ہاتھ لگایا دم پڑ جائے گا۔ کہتے ہیں جی ایک لڑکی کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، لڑکے کے گھر والے بھی راضی ہیں لیکن میرے والدین راضی نہیں۔ آپ کے والدین راضی نہیں ہیں تو آپ شادی نہیں کر سکتے۔ لا نکاح الا بولی، نکاح ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ کے والدین راضی نہ ہوں۔ باقی ان کی رضامندی کے لیے آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگا کریں۔ کہتے ہیں جی کہ ایک پیر عبد القادر جیلانی کا ایک دھوبی تھا، جب مر گیا قبر میں فرشتے آئے، سوال جواب، اسے کہا کہ میں تو دھوبی ہوں اگر پیر کا، وہ فرشتے بھی ڈر کے چلے گئے۔ پہلے یہ پتہ کرو کہ پیر صاحب کے پاس بھی آئے تھے کہ نہیں۔ کیسے گھڑ لیتے ہیں لوگ مسئلے۔ میں نے اپنے بیٹے کو قرآن یاد کرایا، وہ بھول گیا۔ یاد کر کے قرآن بھول جانا گناہ کبیرہ ہے۔ ایک تو وہ توبہ کرے اور ایک یہ ہے کہ دوبارہ یاد کرتے کوشش کرتا رہے، ہو نہ ہو وہ لگا رہے۔ میں نے عمرہ کیا جیلانہ سے، طواف صفا کر لیا، پھر مجھے بخار ہو گیا، میں حلق نہیں کرا سکا۔ حلق بھی کرائیں، دم بھی ادا کریں۔ میں پاکستان سے چلی، عمرے کا احرام باندھا تھا، میں نے حیض کا غسل بھی کر لیا تھا۔ یہاں پہنچی تو بالکل بدن صاف تھا۔ غسل رات 10 بجے روانگی سے قبل کیا تھا۔ عمرہ ادا کرنے کے علاوہ مغرب کے درمیان روانہ ہوئے تھے۔ عمرہ سائی کا آخری چکر مکمل ہو گیا۔ اسی دوران میں کچھ محسوس ہوا۔ بہرحال گھر آ کر معاملہ ہے کہ احرام کھول دے، اس کا پتہ چلا کہ تیرا سے دم ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ عمرے کی نیت ہو اور وضو کے دوران کپڑا سر پہ آ جائے، کوئی دم نہیں۔ احرام کے بغیر جو ہے یہاں طواف کے لیے نہیں چھوڑتے، تو ہم احرام ویسے باندھ لیتے ہیں، یعنی عمرہ نہیں ہوتا، نیت بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ تمہارا معاملہ ہے اور اللہ کا معاملہ ہے، میرے نزدیک تو جائز نہیں ہے کہ جھوٹ ہی ہے نا۔